پارلیمنٹ پر حملہ، جمع کے ڈبوں آنکھیں کھولو، صدام حسین۔ جی ہاں، ہمارا ہندوستان سب سے پیارا ہے، ہمیں اپنے ملک ہندوستان پر فخر ہے۔ ہمارے ہندوستان میں سبھی مذاہب اور برادریوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد رہتے ہیں، اس پر بھی ہمیں فخر ہے اور ہر جگہ ہمارا فخر سے سر اونچا رہتا ہے۔ گویا ہمارا ملک ہندوستان بہت سارے مذاہب کا خوبصورت گلدستہ ہے، جہاں ہر وقت سرسبزی و شادابی دکھائی دیتی ہے۔ اسی وجہ سے سبھی مذاہب کے عبادت خانے، جن کو ہم مسجد، مندر، گرودوارا، گرجا جیسے نام دیے ہوئے ہیں، مگر ان سبھی عبادت خانوں سے اللہ، رام، پرمیشور، گاڈ، بھگوان کی صدائیں لگائی جاتی ہیں، اور ان سبھی سے امن و سلامتی کی تعلیمات کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ ملک ہندوستان ہمہ وقت اپنی خوبصورتی میں رنگ بھرتا رہتا ہے۔ جہاں برقی قمقمے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، وہیں یہاں کے رہنے، بسنے اور سہنے اور زندگی گزارنے والے بھی اپنے اپنے طور پر اس ملک کے حسن و جمال میں اضافہ کرتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے۔ مسجد، مندر، گرودوارا، چرچ کی طرح اور ایک مذہب سے اوپر اٹھ کر بھی ہمارے ملک میں عبادت خانہ ہے۔ اس میں نہ صرف کسی ایک برادری سے تعلق رکھنے والے پہنچتے ہیں اور نہ ہی کسی خاص مذہب کے ماننے والے جاتے ہیں، نہ کسی مخصوص ادارے کے پروردہ اپنی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی مخصوص ذہن و فکر سے تعلق رکھنے والے اپنی منفی ذہنیت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور نہ ہی اس میں انسانوں کا چین و سکون غارت کرنے والے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے ملک کا نظام درست کرنے، اس ملک میں چین و سکون قائم کرنے، غریبوں کی غربت دور کرنے، ملک میں بدحال معیشت کو سدھارنے، دیش میں پھیلی بدعنوانیوں کو دور کرنے، تعلیم و تمدن پر خصوصی دھیان رکھنے، قتل و غارت گری، جھگڑے فساد کو ختم کرنے، عام انسانوں کے مسیحا بننے اور شہریوں کی خوشامد کرنے کے بعد ان کا جمہوری حق یعنی کہ ووٹ کی طاقت سے کامیابی کا پرچم لہرانے کے بعد ان کے تحفظ اور مسائل کو ایمانداری کے ساتھ پورا کرنے کا حلف لے کر اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ عبادت خانوں سے امن کا درس دیا جاتا ہے اور پارلیمنٹ سے بھی یہی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، اسی لیے اس کو عبادت خانہ کہنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ یہ مقام پارلیمنٹ ہے، یہ قانون کا سب سے بڑا مندر ہے، یہ وہ پارلیمنٹ ہے جو دنیا کو ہندوستان کے عزائم کا پیغام دیتا ہے، اس کو انصاف کا مرکز بھی مانا جاتا ہے۔ دنیا میں یہاں کے عدل و انصاف کی صدائیں سنائی جاتی ہیں، اس کو 140 کروڑ ہندوستانیوں کی خواہشات اور خوابوں کا عکاس مانا جاتا ہے۔ یہی وہ جمہوریت کا مندر ہے جہاں سے ہماری تحریکیں اٹھتی ہیں، ہماری سلامتی کے لیے قانون بنتے ہیں، یہیں سے ہمارا آئین ہمارے عزم کو مزید مستحکم بنانے کا کام کرتا ہے، نئی جہتیں اور توانائیاں پیدا کرتا ہے۔ قانون کے مندروں کی کوششوں سے ہی ہم غلامی کی جکڑی زنجیروں سے باہر آتے ہیں، ناحق قید و بند کی صعوبتوں سے بچنے کے لیے یہیں سے ہمارے لیے آوازیں اٹھتی ہیں۔ اب حالات بدل رہے ہیں، سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، اس لیے ذہنیت میں بھی منفی جراثیم پیدا ہونے لگے ہیں۔ اب نیت میں ملک کی مدد اور عوام کے تحفظ سے زیادہ خود کو نمایاں کرنے کے لیے ملک کے سب سے بڑے قانون ساز ادارے میں ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں زہر تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ وقت وقت پر کچھ منفی سوچ رکھنے والے کو سلیمانی کیڑا کاٹتا ہے تو وہ اچھلنے لگتا ہے، بدکتے ہیں اور اس کا ادارے کی عزت و احترام کا رکھ رکھاؤ سب دور کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس ادارے کے وقار کو بھی ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ ساری دنیا میں اس واقعے پر مذمتیں کی جا رہی ہیں۔ پرانی پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملے کی 22ویں برسی کے دن نئی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں حیران و تفکر میں مبتلا کرنے والا پھر سے ایک سانحہ رونما ہوا ہے۔ اس حملے کا راز کیا تھا؟
اس کے پیچھے کون لوگ کار فرما تھے؟ سیکیورٹی اہلکاروں کو کون سے رقص و سرور میں مستی چھائی ہوئی تھی؟ یہ غفلت نہیں تو کیا تھا کہ اچانک دارالریاست کی خوشگوار فضا زعفرانی دھوئیں سے تاریکی میں تبدیل ہو گئی۔ سنسنی پھیل گئی، لوگ حیران اور کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ پارلیمنٹ خالی ہونے لگی۔ اپوزیشن کا انتہائی سنگین سیکورٹی میں چوک اور وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ بالکل درست تھا، اور امریکہ میں مقیم خالصتانی دہشت گرد گرپنت سنگھ پنوں کے ذریعے ماہ دسمبر میں پارلیمنٹ پر حملے کی دھمکی پر بھی مہر ثبت ہو گئی۔ بات اس وقت لطف اندوز ہو گئی جب حملہ آور کی پٹائی کی گئی تو اس نے خود کو محب وطن اور موجودہ آئین کو بچانے کی بات کہی۔ دونوں نے آمریت نہیں چلے گی نعروں سے فضا کو بھی گونج دیا اور حالات کو بدلنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی۔ چونکہ اس حملے میں خامی اپنی ہی پارٹی کے لیڈر کی ظاہر ہو رہی تھی، اس لیے بھائیوں بہنوں کہنے والے جناب بھی اس دن خاموشی کو ساتھنا اپنے لیے سب کچھ سمجھ بیٹھے اور دن میں تارے گننے لگے۔ 13 دسمبر 2001 کو پارلیمنٹ پر 5 دہشت گردوں نے پہلا حملہ کیا تھا، جس میں 9 جانیں چلی گئی تھیں، اور 13 دسمبر کو ہوئے حملے میں 6 لوگ شامل تھے، مگر اس میں کسی کی جان نہیں گئی۔ اس میں 2 وزٹرز ساگر شرما اور منوج گیلری سے ایوان کے اندر کودے تھے۔ وہ پارلیمنٹ کے باہر موجود تھے اور 2 افراد مزید پیش تھے، تبھی انہوں نے پارلیمنٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ سب سے اہم بات سیکورٹی کی چوک ہے۔ آخر سیکورٹی وہاں کیا دیکھ بھال کر رہی تھی؟ یہ ایسا سوال ہے جو بچہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ حملہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہندوستان کے اندر سبھی منتخب نمائندے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہاں ملک اور ہندوستان کے تحفظ کے منصوبے اور خاکے تیار ہوتے ہیں۔ ہر قانون کی منظوری ہوتی ہے۔ قانون کے ذریعے لڑائی لڑنے کی حکمت عملی تیار کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ حملہ نہ صرف قانون داں پر ہے بلکہ قانون پر بھی ہے، جس کا ہم سختی سے پالن کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں۔ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اس حملے کے پیچھے بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، جن کا جواب دینے کے ساتھ اس منصوبہ بندی کے پیچھے کار فرما سبھی کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا اور قانونی کارروائی کیے جانا اشد ضروری ہے۔ سوال ہے، کیا اس حملے کے پیچھے کسی دیش مخالف تنظیم یا طاقت کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ کیا کسی رکن پارلیمنٹ کو اغوا کرنا تو نہیں ہے؟ مشکوک وہی پاس ہے جس کو لے کر حملہ آور اور وہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ پاس کوئی اپوزیشن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبر پارلیمنٹ کی طرف سے لیا گیا تھا، بلکہ برسر اقتدار پارٹی کے محصول سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ پرتاپ کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ اب خود ہی واضح ہو گیا ہے کہ پاس حاصل کرنے والے اور جن کو پاس جاری کیے گئے وہ بھاجپا سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور اگر یہ بات غلط ہے تو کس طرح اور کیوں ان افراد کو پاس جاری کیے گئے؟ اب چاہیں کچھ بھی ہو، پرتاپ اس کے ذمہ دار ہیں اور ان سے باز پرس کی جانی چاہیے۔ ان افراد کی منصوبہ بندی اور حملے کے پیچھے کیا سازش پوشیدہ ہے، اس کا مکمل بیورا سامنے آنا چاہیے۔ اس بات کی بھی جانچ ہونا چاہیے کہ آخر کس طرح سے وہاں تک یہ آکسیجن کے گولے چھوڑے گئے، کیونکہ جدید سیکورٹی آلات نے ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ کیا سیکورٹی اہلکاروں کی مدد اور ملی بھگت سے تو یہ حملہ نہیں ہوا ہے؟ شرم سے ڈوب جانے کا مقام ہے۔ جو حکومت اپنے ہی حساس ترین ادارے کی حفاظت نہیں کر سکتی تو کس طرح وہ عوام کی حفاظت کر سکتی ہے؟ مودی حکومت میں پلوامہ اور پارلیمنٹ سمیت کئی ایسے حملے ہوئے ہیں جن میں سیکیورٹی اپنی نااہلی اور ناکامی کے پختہ ثبوت پیش کر چکی ہے، مگر چونکہ ہر معاملے اور واقعے کے پیچھے کچھ نہ کچھ سیاست کار فرما ہوتی ہے، اس لیے سب ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سوال یہ بھی کیے جا رہے ہیں، کیا پلوامہ کی طرح پارلیمنٹ پر حملے پر بھی خاموشی اختیار کر لی جائے گی یا مرتکبین کو کسی اعلیٰ کرسی پر جگہ دی جائے گی؟ یاد رکھیں، اس پارلیمنٹ کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک دیوار، ایک ایک ذرہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ یہ ہمارے ملک کا عظیم ترین
اور واحد بڑا ادارہ ہے جس کی تعظیم سبھی کرتے ہیں اور سبھی اس کے تحفظ اور وقار کو باقی رکھنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ سہاگ پیلس میں حیات و خدمات کے کارناموں کی تقریب ورق نمائی میں پہنچ کر پردے کے پیچھے چھپ چھپ کر وقت سے قبل کھانا کھانے اور اس میں خامیاں بتا کر دوسروں کو بھی بدظن کر کے شاہی محل میں باراتیوں کی طرح پہنچ کر مرغ مسلم تناول فرمانا اسی بھیڑیے کی طرح ہیں جو کھائے تب بھی منہ لال، نہ کھائے تب بھی منہ لال۔